واتقوا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اس کا جلال، کمال، ہیبت، عظمت تمہارے دل پہ اتنی چھا جائے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی احکامات کو چھوڑنے کا موقع ہی نہیں ملے. کیونکہ جب بھی انسان بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز کی آواز وہ پڑ رہی ہوتی ہے، ہم بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ہم نماز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ آواز مار رہا ہے اور میں اس کو اگنور کر دوں اور خوبی کہہ بھی میں اپنا کو ایمان والا؟ کیا وہ بستر پہ آرام کر سکتا ہے وہ شخص؟ کیا اس کاروبار سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سوچیں، ایمان کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں لیکن یہ کیفیات اب دیکھیں ہماری کیا ہے. کہ سب سے بڑی چیز ایمان کی پہچان جو کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا، یہ پہچان ہے ایمان کی، یہ دلیل ہے ایمان کی. ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے نا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ میرے حکم پہ مانو. اور اس نے ایک واضح حکم صبح سے شام تک ہمیں جو دیا ہے کہ بس تمہیں 5 وقت میرے سجدہ کرنا ہے میرے پر. اس کا کوئی کام ہے ہمارا دن میں جو اللہ نے ہمیں دیا؟ روزہ رکھنے کو کہا ہے، تلاوت قرآن کو کہا ہے، حفظ کرنے کو کہا ہے، عالم بننے کو کہا ہے. یہ تو ہمارا شوق ہے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس نے جو ڈیوٹی میری لگائی ہے، جو آپ کی لگائی ہے، وہ کیا ہے کہ میں صرف تمہارا وقت نہیں بلا رہا، صرف 5 وقت، جس وقت میری آواز پہنچے تمہارے کانوں تک، تو جہاں کہیں بھی تم ہو، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جس جگہ بھی ہو، دوڑتے چلے آؤ اور سجدہ کر دو. ہوتا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی عظمت ہی ہمارے دل میں نہیں ہے. عظمت ہو تو ہم اس کی بات مانیں. یہ نفاق ہے. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بھائی غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ رب تگوئی رہی وسیلت. اب یہ کیفیت کو حاصل کرنا ہے. اب قرآن خود بتا رہے لا دے. چاہتے ہیں ہم سب نہیں چاہتے کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے. سب چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے؟ ہاتھ کھڑا کر چاہتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ. چلیں ماشاء اللہ. آپ پھر بھی سننے ہیں جو طریقہ بتا رہے ہیں. کون بتا رہا ہے؟ جس میں کمی ہے. نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، نماز یہ ہے جی فجر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں. مومن کا کام ہی نہیں ہے. ایک ڈیوٹی لی ہے پورے دن میں سب چیز کا ذمہ دے کے کہ 5 وقت تجھے بلاؤں گا، مسجدیں میں بناؤں گا، مسجدیں میں سجاؤں گا، امام میں رکھواؤں گا. تیرا کچھ کام نہیں. بیچ میں تو سارے کام کر، کھا پی کما، تجھے نہیں روکوں گا، بلکہ تجھے اور زیادہ تجھ پہ رحمت نازل کروں گا. ڈسٹرب ہی نہیں کرنا تجھے. لیکن جس وقت میں بلاؤں اس وقت تمہیں نہیں دیکھیں گے دکان کھلی ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹیکسی روک دوں، فلاں کر دوں. اس وقت جم جاؤ. بس ایک فکر ہو جائے اس وقت نہ مسجد کون سی نزدیک ہے میں جاؤں، مسجد کون سی میں بھاگوں. اور یہ یاد رکھے جو انسان اس کوشش میں چلا جاتا ہے اور جس پہ اللہ کی عظمت بن جاتی ہے تو خود بخود ہر چیز سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. اس وقت بیوی سے، بچوں سے، جو بھی ہوگا دل کرے گا یار میں جلدی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی آدمی. اللہ کی عظمت جو جم گئی. نبی کا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہم گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ازواج کے ساتھ کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پکار آئی ہے. کتنی کمی ہے ہمیں، کتنی کمی ہے. جس کمی کو اگر ہم نے دور نہیں کیا اس دنیا سے چلا گیا دوست کہ اللہ بلا رہا ہے ہم نہیں جا رہے. کہ ایسی زندگی وہ زندگی خوشحالی والی زندگی نہیں ہے. تو انسان پکا سمجھ اگر یہ کمیاں ہمارے موجود ہیں کہ اتنی عظمت اور شان اور جلال اور جمال اللہ کا ہمارے نہیں بیٹھا تو کیا کریں. پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں. پہلا کب تک وہ الہی وسیلت
پہلا یہ کام کرو کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاملات حاصل رسول اللہ یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم کوئی طریقہ کوئی اس کا وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن بتا رہا ہے فرسٹ آف آل کہ تمہیں اس کا کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا. کسی میرے فقیر کے پاس جانا پڑے گا. صحابیوں نے تو نبیوں کے دربار میں چلے گئے, ان کے ماحول میں لے لیا. کہتا ہے اس سلسلہ ختم نہیں ہے, قرآن میں بات اتاری ہے یہ قیامت تک سلسلہ چلنا ہے, نبی ختم ہو جائیں گے. لیکن نائب انبیاء آتے رہیں گے قیامت تک. تو پہلا جو آدمی اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یار مجھے آخرت کوئی چیز ہے, قبر کا عذاب بھی ہے, اور اس حالت میں میں مر گیا تو جو حالات وہاں ہوں گے اس کو انسان تصور نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو صحیح کر لوں, اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اتار لوں, اور وہ عظمت آ جائے کہ کسی واز کی ضرورت نہ پڑے, کسی تقریر کی ضرورت نہ پڑے, جس حالت میں ہو بھاگتے ہوئے اللہ کے سجدے کی طرف پہنچ جاؤں. یہ ہے وہ چیز جس کے اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا انسان سے, پہلا ٹیسٹ. کیا ضرورت انسان کی نہ آئے, یا کوئی چیز اس کو روک لے, دکان, کاروبار, اینی تھنگ ایکسپٹ جس کے لیے عذر پیش کیے گئے, بیماری ہے, دشمن ہے, جو وہ کہاں ہوتی ہے, وہ کبھی ان سے ایسی باتیں ہوتی ہیں. چھوٹی تصیہ کرے کہ میں پہنچ سکتا ہوں, نہیں پہنچ سکتا, پوری کوشش کرے پہنچنے کی. جب دیکھ بالکل ناچاروں میں نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تب پھر مسجد میں نہ آئے. میں نے کہا میں جا سکتا ہوں, پہنچ سکتا ہوں, چھوڑنا مسجد. نہیں سمجھے بات؟ یہ کیفیت کب آئے گی جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی, خوف ہو جائے گا کہ اللہ سے رحمت سے میں دور نہ ہو جاؤں, اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جاؤں. تو اس کیفیت کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے کیا کرنا ہے, وقت الہی وسیلہ, اس کا وسیلہ تلاش کر, اس میں اللہ نے برکت. کیونکہ صحبت اختیار کرو کسی, نمازی کی صحبت اختیار کرو گے نمازی بن جاؤ گے. اللہ نے ساری صحبت سے تو معاملہ بنا ہے, پورا دین آیا ہے. تو جس وقت انسان دیکھ رہا ہے کہ میرا دین کمزور ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے, تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا, کسی اللہ والی کی صحبت کو چلنا پڑے گا. جاہدوا فی سبیل, سمجھ آ گئی بات؟ آپ اس کو تلاش کرو, اللہ سے دعائیں کرو, اللہ مجھے اس پر بچا, میں اب صحیح ہونا چاہتا ہوں. تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس شخص تک نہ پہنچا دے, ہو ہی نہیں سکتا. تو نظام ہی یہی ہے کہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے کہ اللہ تجھے ٹھیک نہیں کرے گا, الحمدللہ راستے کھول دے گا. وہیں سے کلّہ ہو یہ جلّہ ہو مقصم نے کہتا ہے کہ تو خوف کا معاملہ تو پیدا کر, ایسی جگہ سے رزق دوں گا تو حیران ہو جائے گا کہاں سے رزق پیدا. یہ روحانی رزق کی بات ہو رہی ہے, یہ دکانوں کی بات نہیں ہو رہی. تو نیت تو کر کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں. کیسے صحیح؟ کہ اللہ کے حکم جس وقت ہو کہ اتنی عظمت میرے پاس ہو کہ میرا جسم کانپنے لگے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, جس چیز سے منع کی ہے ہاتھ کانپنے لگے ہے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, پسینہ آ جائے, طبیعت خراب ہونے لگے, لیکن نفس کا وہ کر, لیکن اس سے ہو نہیں رہا, سمجھو عظمت جم گئے اللہ تعالیٰ کی. ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ تم میری شان کو پہچان جائے, میرے جمال اور کمال کو پہچان میں کون ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ پھر کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جو آلریڈی یہ کام کر چکا ہے, جو میری ذات میں فنا ہو چکا ہے, فنا ہو چکا ہے پہلے. جب تو اس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے اثرات تجھے مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے.
ایک دم نہیں ہوں گے، یکدم نہیں ہوں گے، لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، تیری کیفیت بننے لگے گی، تب تک وہی وسیلہ. پھر آگے ہونا وجاہدوا فی سبیل ہے کہ اس کے بعد بھی یہ ہے پہنچ گئے ہو، انسان مل بھی گئے کہ پھر بھی کیا ہے دوسرا سٹیپ وجاہدوا فی سبیل، پھر بھی تجھے کیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا، پھر تجھے اس پہ مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا اپنے ساتھ. وجاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون، جس فلاح کی تلاش میں تو تھا اس فلاح کو اس طریقے سے تو حاصل کر سکتا ہے. تو دنیا کی فلاح میں تھے نا، اللہ کہتا ہے آخرت کی جس فلاح حاصل دے رہی ہے اس طرح تو حاصل کرے گا. وجاہد، ہم کیا کرتے ہیں کبھی شیخ کے پاس پہنچ بھی گئے تو بس فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنے تو کچھ ہمیں محنت کرنی ہی نہیں. یہ نہیں ہوتا. اس وقت دوسرا اصل دروازہ کھلتا ہے کہ تو نے آگے وہ طریقہ وہ بتائے گا، لڑنا تو نے ہے آگے دشمن کے ساتھ، لڑنا تو نے ہے. ابھی بھی تجھ پہ حملے ہوں گے نفس کے، شیطان کے، وہ تجھ سے گناہ کرانے کی کوشش کرے گا، ورگلانے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت شیڈو تجھے مل گیا ہے شیخ کا، الحمدللہ وہاں تک تو پہنچ گیا ہے. اب تم نے فائٹ خود کرنی ہے. وجاہدوا فی، کیسی فائٹ ہے وہ؟ کس کے ساتھ؟ وہ فائٹ ہے نفس کے ساتھ ہے. مجاہدہ جس کو کہتے ہیں جہاد، وہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے. پھر شیخ کے پاس جانے کے بعد بھی نفس چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کو بہکاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو اس نے خود اب مجاہدہ کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے کہ جس وقت اس کے ساتھ ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہوں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ خود پھر اپنی ماشاءاللہ اپنی طاقت کو لائے گا، اور پھر وہ چیزیں جو مجاہدے کی جو اسلحہ اس کو دیا گیا ہے کہ جب تیرے پہ یہ حالات ہوں تو اس اسلحے کو یوز کر، استعمال کر. تو نہیں سمجھے بات؟ پہلے تو تھا ہی نہیں اسلحہ، پھر اسلحہ جو تجھے دیا گیا ہے کہ جب اس حالات میں تو جب جنگ کرے گا اپنے نفس کے ساتھ تو اس اسلحے کو یوز کرنا، اس ویپن کو یوز کرنا. تو جب اللہ والوں کے پاس پہنچتا ہے انسان تو اس لڑنے کے لیے جو اسلحہ وہ دیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ جو دیا جاتا ہے اصل میں وہ ایک ویپن ہے، وہ ہتھیار ہے. وہ ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ جس وقت نفس نے اس کا حملہ کیا اور شیطان نے اس کو کہا تو اب یہ کام وہ کام کر، تو اس وقت کیا کرتا ہے وہ کام؟ فوراً وہ مراقبہ، وہ ذکر، وہ طریقہ جو شیخ نے اس کو بتایا ہوا ہے، فوراً ذکر کو شروع کر دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں کدھر ہوں. اگر نقشبندی شیخ ہے تو اس کا تو کمال اونچا ہے، وہ زبان تک تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر پہنچا ہوتا ہے انسان کے. تو جس وقت ایسا کوئی کیفیت آتی ہے کہ نفس نے حملہ کر دیا، گناہوں سے بھاگ رہا ہے، تو اس کے لطائف چلنے شروع ہو جاتے ہیں، دھڑکنے شکتے ہیں، اللہ اللہ کی ضرورت لگی شروع ہو جاتی ہے. وہ گناہ اس کو الارم کرتا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پورا طریقہ بتا رہا ہے ہمیں تفلحون کا، کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں، عذاب قبر سے بچیں. ورنہ اگر دل کی حالت انسان کی نہ بدلے، کیفیت صحیح نہ ہو، تو حال جو ہے اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے. مجھے اگر نمازیں ہیں صبح کی نماز چھوڑی، باقی میں پڑھ لیتا ہوں، ایک ہے بس صبح. اللہ کے بندے صبح کی نماز چھوڑ دینا کوئی آسان چیز ہے؟ ایک ہی نماز چھوڑنا کوئی آسان چیز ہے؟ اس کے عذاب کم ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے جو ہوگی وہ کیا کم ہے؟ لیکن کیونکہ عظمت نہیں ہے دل میں تو وہ ایک نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، اس سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا.
کیوں کہ نہ اس نے وہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کیا کہ جس پہ وہ سست ہو رہا تھا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تو ہمت آ جاتی اس کے اندر. اور نقشبندی طریقہ بہت آسان ہے. نقشبندی شیخ تو آپ کو بتاتے ہی نہیں کہ زبان سے بولو، جس حال میں آپ نے تو دل کی طرف توجہ کرنی ہے اور دل کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، آپ کو جگا دے گا. تو جہادو کیا ہوا؟ مجاہدہ کیا ہوا؟ مجاہدہ یہ ہوا کہ کثرت ذکر. تو شیخ ملنے کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا آدمی، پھر اس کا مجاہدہ دوسرا شروع ہوتا ہے اللہ کو پانے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ انسان پھر اس کا مجاہدہ کیا ہے، یہ نہیں کہ رات کو کھڑے ہو گیا آپ تہجد پڑھی، یہ مجاہدہ نہیں. اس کا مجاہدہ یہ کہ اپنے نفس کو اپنے شیخ کے حوالے میں کر دے. اب آپ اپنی بات نہیں مانے گا، سیلف کی بات نہیں مانے گا، اب جو شیخ کہے گا وہ بات مانے گا. شیخ کہتے ہیں کام چھوڑ دے تیرے لیے صحیح نہیں ہے. اب دیکھ رہا ہے ملین کا میرا کاروبار جا رہا ہے، چھوڑ دیا. میرے ایک مرید اربوں کا کاروبار، سود، بدماشی، میرے پاس آ کے بیعت. میں کہ بیعت تک تو شرط ہوتی ہے. کیا شرط ہے؟ میں کہ تو بیعت ہونا کیوں چاہتا ہے؟ اسے اللہ کو ماننا چاہتا ہوں. میں سچ آدمی تو بالکل سچ آدمی ہوں. میں کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جی میں کروں گا، میں تہجد ہی پڑھوں گا. میں کہ یہ مجاہدہ نہیں ہے ہمارا، یہ تہجد تو عادت ہے، روزے رکھنے تو عادت ہے، یہ تو عادت ہے، انسان چل پڑتا ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے. اتنے قرآن پڑھ لیے. میں کہ یہ تو مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ تو وہ جو نفس کے خلاف ہو، اور نفس ہر وقت کروٹیں بدلتا ہے. ہر وقت آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. مختار کاکی تو ایک شیر پہ جان، اسی پہ تو مر گئے تھے. وہ ایک شیر پہ مرے تھے. وہ کیا شیر ہے، سب کو ذہن میں نہیں آ رہا. پردست شیر کہ ہم تو ہر وقت مرتے ہیں. ہم تو وہ شہید ہیں جو ہر وقت شہید ہوتے ہیں. ایک بات وہ شہید جو تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن نفس کا شہید تو ہر وقت شہید ہو رہا ہے کہ ہر وقت ہمیں نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. اس سے کم شہادت ہے؟ نفس تجھے ایک دعوت دے رہا ہے کہ لڑکی کی طرف دیکھ، خوبصورت، حسین، اور تو اپنے نفس سے تلوار چلاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے. نفس ایک دعوت دے رہا ہے تجھے گناہوں کی طرف، اور تو اس کو کچلتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے جو تیرے سامنے نہیں ہے. سبحان اللہ. جو غیب میں، پردوں میں ہے. سبحان اللہ. اس کے حکم پہ تو کرے، کیونکہ اس کا جمال، جلال، عظمت تیرے دل میں چھا چکی ہے نا. اب تو سمجھتا ہے اس کو تیرے سامنے. وہ ما کما انما کنتم، دوری نہیں ہے تجھ سے کسی طرح سے. زندگی کے مقصد کو سمجھ. اللہ تعالیٰ اللہ کہتا مقصد یا ہے نام اتقوا اللہ. ایمان والو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے رب سے تعلق پیدا کرو. ایسا تعلق کہ پھر تمہارے ہاتھ گناہوں کی طرف نہ جائیں. یہ ہے تقوی اللہ، یہ ہوتا ہے.